بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم شب قدر کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اب سارے گناہ معاف ہوں گے، لوگ عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں سارے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور بس اللہ ہوتے ہیں اور ان کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے مانگے ہوئے سبھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان ہم مسلمانوں کے لیے دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، لیکن رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی نیکی ہمیں کسی رات کے برابر نہیں مل سکتی، اور اس رات کا نام ہے شب قدر کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شفا رکھی ہے کہ اس رات میں مانگی ہوئی دعا، مانگی ہوئی معافی، مانگی ہوئی کوئی بھی چیز کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ پاک پوری زندگی کا ثواب اس ایک رات میں دے دیتا ہے۔ شب قدر کا مطلب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں۔ شب قدر کا مطلب ہوتا ہے رات، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اہمیت کرنا، یعنی کہ اس رات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں، اور ان فرشتوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کنکڑوں کی گنتی نہیں کر سکتے، اسی طرح ان فرشتوں کو بھی نہیں گنا جا سکتا۔ ایک بار رمضان کریم قریب آنے سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم پر ایک مہینہ رمضان آنے والا ہے، اور اس مہینے کی ایک رات اپنے قدر اور عظمت سے اتنی اہم ہے کہ وہ رات ہزاروں مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے اس رات میں بنا سوئے اللہ کی عبادت میں لگا دی، اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جو اس رات کو سوتا رہ گیا اور اس رات کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو وہ ہمارے امت کا سب سے بدقسمت انسان ہوگا۔ اور بدقسمت ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو چیز صرف بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اس کا ثواب صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا ثواب اس سے اور کہیں گنا زیادہ بڑا ہے۔ اللہ پاک اس رات میں اپنے بندوں پر کتنی رحم فرماتا ہے اور بے حساب عنایت بخشتا ہے، اور ہم بد نصیب اس رات سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، ہم حضور کے امتی کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات ہے، کیونکہ ہم ایک رات میں 80 سال کے برابر کی نیکیاں پا سکتے ہیں، لیکن ہم اس رات کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ رات بخشی ہے جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ اس مسئلے سے مختلف روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی امت کی عمر کو دیکھا، کیونکہ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی اور نبی کی امت کی عمر بہت کم ہے، جس کی وجہ سے نبی کو اس بات کا بہت رنج ہوا کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شب قدر کی رات نازل ہوئی، تاکہ میری امت تھوڑی عمر میں ہی زیادہ ثواب کما سکے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے۔ ہم ایک رات میں 1000 مہینے کے برابر کا ثواب کما سکتے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے سارے عیب گناہ کو بخش دیتا ہے۔ شب قدر کی رات اتنی افضل رات ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں قرآن میں ایک سورہ نازل کر دی، سورہ القدر۔ اس میں اس رات کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کا مرتبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کا مرتبے کا ذکر شب قدر کی رات میں کیا ہے، لیکن کون سی رات ہے یہ ابھی تک بتایا نہیں گیا، لیکن ہمیں شب قدر کی فضیلتوں کے بارے میں ضرور بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اس نے اس رات میں اتنے سارے ثواب بخش دیے۔ اللہ نے اس رات میں کسی بھی وقت عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے
کہ اس رات میں اس وقت عبادت کرنی ہے، بلکہ آپ پوری رات فجر کی اذان سے پہلے کسی بھی وقت عبادت کر سکتے ہیں۔ شب قدر کی 5 رات: 21واں روزہ، 23واں روزہ، 25واں روزہ، 27واں روزہ اور 29واں روزہ۔ ان 5 راتوں میں کوئی بھی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، اس لیے ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تب انہوں نے بتایا کہ جیسا ہی تمہیں شب قدر کے بارے میں پتہ چلے تو تم فوراً یہ دعا پڑھ لینا: یا اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنا، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر کی رات آپ جتنا دل چاہیں نفل نماز پڑھیں، جیسے صلاۃ التضوی کی نماز، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، کوئی بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات آپ سے آدھے سے زیادہ اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں، اپنے والدین، اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں، اپنی والدین اور اپنے رشتہ داروں، تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔